جناب مسلم نے عقیل مرتبہ آئے مغرب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں 16,000 نمازی آپ کے، نہ جانے کیسی کیفیت ہے کہ نماز جناب مسلم نے عقیل نے شروع کی تو 16,000 افراد، لیکن جب سلام دیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں۔ پردیس میں خدا کسی کو اکیلا نہ کر دے، تنہا نہ ہو جائے کوئی۔ تو اب جناب مسلم نے عقیل باہر نکلے، جہاں رکے ہوئے تھے وہاں پہ بھی نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے سب میرے خلاف ہو گئے۔ غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی میں اس سے جا کے پناہ مانگوں، مجھے اس پہ رکھو وہاں رکھ لو۔ تو اب کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے، ایک دروازے پہ آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نام طوعہ تھا، سوال کیا، کہا کہ کیا بات ہے آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھتے نہیں کتنا پورا شب دور ہے، کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو۔ کہا کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ وہ مومنہ تھی، فوراً سوال کیا کب مدینے کے رہنے والے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ہوں عقیل کا بیٹا۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا علی ابن ابی طالب کے بھائی؟ کہا ہاں علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی، عقیل کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا میں مومنہ ہوں، میں آپ کے چچا پہ ایمان رکھتی ہوں، میں ان کی ماننے والی ہوں، آپ آئیے میں آپ کو پناہ دے دیتی ہوں، یہاں پہ آپ آرام کر لیجیے۔ کہا نہیں، میں تمہارے لیے مصیبت کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ تہجد پڑھنے سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ بند، مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے، فوراً اٹھے، دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، فوراً تلوار کھینچی، صحن میں آ گئے، باہر گلی میں آ گئے۔ جیسے گلی میں آئے 300 یا 400 کا ایک لشکر تھا، بٹالین تھا، سب سے مقابلہ کرنے لگے، بہت طاقتور جری تھے، مقابلہ کرنے لگے۔ جو قریب آتا اسے گریبان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھینک دیتے، ہر ایک کو قتل کرتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا مجھے ایک اور فوج کا لشکر بھیجو۔ کہا کیسے گرفتار کیا جائے؟ کہا کہ دھوکہ دے۔ جب گر گئے تو چاروں طرف سے انہوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنی تلوار دے دیجیے۔ جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم آپ کو پناہ دے رہے ہیں۔ جناب مسلم کو اندر لے کے آئے نا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا، تو جناب مسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ میرا امیر صرف حسین ابن علی، میں عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانتا۔ کہ جھک کے سلام کرو، کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ایک مرتبہ کہا کوئی آخری حسرت ہے؟ کہا ہاں، میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، مولا کوفے چلے آئیے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے یہ کوفہ اس لائق نہیں حسین آ جائیں۔ کہ لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ساتھ میں عباس ہے۔ کہ مجھے مولا کے آنے کے اتنے زیادہ پریشانی نہیں، لیکن مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہاں جناب سید الشہداء کی کیفیت بدلنے لگی۔ جناب عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائیں کہ عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، ہاتھ اس کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی بہت بڑی عمارت کی چھت پہ ہے، یہ دارالامارہ کی چھت تھی۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے اعجاز سے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں، میرا بھائی تنہا ہے۔ زمین پہ گرا کہ مولا کوئی بی بی ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے۔